باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، اور خلاصے کے طور پہ آگے کچھ باتیں ہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، اور ان میں سے ایک بات پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی ہے۔ اللہ کے قرآن نے بھی اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان نے بھی ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، چونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن محض اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز روزہ ادا کروں گا اور معاشرے کے جو حقوق ہیں ہمارے والدین کے، رشتہ داروں کے، یتیم و مسکینوں کے یا ہمارے پڑوسیوں کے، وہ میں ادا نہیں کروں گا، تو اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آگے جا کے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر، اس کے بعد پھر یہی یتیم و مسکینوں اور غریبوں کی اللہ تبارک و تعالی نے بات کی۔ یعنی مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو نماز روزے کے فرائض کے ساتھ ساتھ پھر جو حقوق ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ما زال یوصنی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبریل امین پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے مجھے اتنے احکامات سناتے رہے، اتنی باتیں رب العالمین کی طرف سے پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں لاتے رہے، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، میں نے یہ خیال کیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ان پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں، ہمارے حصے میں شامل نہ فرما دیں، ان کو ہمارا وارث نہ بنا دیں کہ یہ وراثت کے بھی حقدار ٹھہریں۔ اور اسی طرح ایک صحابی تھے انصاری، وہ فرماتے ہیں میں اپنے اہل و عیال سمیت جو ہے وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو ایک آدمی کو دیکھا، وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا، خیر دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا، کہتے ہیں میرے دل پہ نا بڑی شاخ گزری، میں بڑا یہ بات سوچ رہا تھا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور بڑی دیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیے جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک ہیں اور آپ علیہ السلام کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو یہ آدمی کافی دیر سے، شاید اس نے بہت زیادہ دیر لگائی ہوگی، تو کہتے ہیں صحابی کہ میرے دل پہ نا بڑا یہ شاخ گزرا، میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس آدمی کو کیا ہوا کہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کو اتنی دیر تک کھڑے رکھا۔ تو پھر میں نے عرض کیا اس کے جانے کے بعد کہ حضور یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ تو جانتا نہیں ہے یہ کون تھے؟ تو میں نے عرض کیا حضور مجھے نہیں پتا کہ یہ کون تھا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاری وہ جبریل امین تھے، وہ فرشتے تھے، اور وہ اتنی جو لمبی بات کر رہے تھے وہ مجھے اللہ کے احکامات سنا رہے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ اللہ نے پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں یہ بھی حکم دیا ہے، یہ بھی حکم دیا ہے، وہ مجھے پڑوسی اور ہمسایوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور آپ اللہ کے احکامات سنا رہے تھے، اس لیے اس نے دیر لگائی، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ جبریل امین تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ آقا کریم علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے پڑوسی جو ہیں وہ بھوکے ہوں، پڑوسی بھوکے اور خود پیٹ بھر کے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک آج کل یہ بات بڑی عام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے، دوسروں کا کیا ہے، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کو چھوڑیں،
بس اپنا پیٹ پالے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں جڑ کے رہنے کا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مل کے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ خود پیٹ بھر لیتا ہے، خود جو ہے وہ اپنا انتظام تو کر لیتا ہے، لیکن پڑوسی اگر اس کے ہمسائے اس کے پڑوس میں وہ بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کے دامن پکڑ کے اور عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ اس سے پوچھ، اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا اور اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں مجھ سے کیوں روک لی تھی۔ کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کے اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اس کو جو تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، مال و دولت تھا، یہ خوب سیر ہو کے کھاتے تھے، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اور انہی کے پڑوس میں رہتا تھا، اور یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھاتا تھا کہ یہ جب آئیں تو یہ جب بیل دیں دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ نہ کھولا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا پڑوسی تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس سے پوچھ یہ کیوں اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا اللہ نے اگر پکڑ لیا، پوچھ لیا، تو پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، اس کی پوچھ سے بچ سکتا ہے۔ جب اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ان باتوں کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها۔ ایک عورت کا تذکرہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصے کے طور پہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور وہ فلانی عورت جو ہے فلاں عورت جو ہے اس کی نماز، روزے اور صدقے اس کے بڑے زیادہ ہیں، بڑی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، لیکن غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، کہ حضور بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، زبان بڑی چلاتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر پڑوسیوں نے کچھ ہو بھی گیا، انسان ہے جہاں ساتھ رہتے ہیں انسان تو کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے، پھر ہم زبان اتنی چلاتے ہیں یا اگلے کے دل پہ تیر اتنے چلاتے ہیں کہ پھر واپس آنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو اس عورت کے بارے میں صحابی نے کیا عرض کیا کہ حضور وہ نماز روزہ تو کثرت سے کرتی ہے، صدقات بھی کرتی ہے، لیکن حضور پڑوسیوں سے اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ نماز روزہ تو اس کا کثرت سے ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ جو اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، زبان جو اچھی نہیں ہے، لہٰذا وہ دوزخی ہے۔ اور اسی طرح پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وإنها تصدق بالاسوار من العقۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے اس کی نماز روزے بس پورے ہیں، کم ہیں، فرائض تو ادا کرتی ہے، اور جہاں تک صدقات کی بات ہے تو وہ صرف پنیر کے کچھ چند ٹکڑے کا بھی صدقہ کر دیتی ہے۔ ولا تؤذی جیرانہا، لیکن یہ بات ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہیں دیتی۔ کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دی ہو، پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی الجنت، کہ وہ جنت میں جائے گی، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جس کی زبان پڑوسیوں کے بارے میں اچھی ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور جس کا اخلاق پڑوسیوں سے اچھا نہیں ہے، ہمسایوں سے اچھا نہیں ہے، نماز روزہ زیادہ بھی ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی، جس طرح اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت پھر جہنمی ہے۔
اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان آ جائے نا تو اس کی عزت اور احترام کرے، اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اسے اچھا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسی کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ پڑوسی انسان کا اگر نیک ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیشہد لہ اربعۃ من اہل ابیات جیرانہ الادنین انہم لا یعلمون منہ الا خیرا الا قال اللہ قد قبلت قولکم وغفرت لہ ما لا تعلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن بندہ ایسا چلا گیا کہ جس نے اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا، اپنے ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قریبی 4 پڑوسی اگر گواہی دے دینا بندہ بڑا اچھا تھا، یہ انسان بڑا اچھا تھا، ہمارے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے قد قبلت لکم کہ میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا۔ تم اگر اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہو نا تو رب فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرمایا، ما لا تعلمون جو تم گناہ اس کے نہیں جانتے، تم تو اچھائیاں بیان کر رہے تھے، تمہاری اچھائیاں بیان کرنے کی وجہ سے جب تمہارے ساتھ اچھا تھا تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو جہنم میں بھیج دوں، لہٰذا رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یعنی بندہ اس دنیا سے چلا جائے اور 4 پڑوسی اگر اس کے قریبی 4 پڑوسی یہ گواہی دیتے ہیں بندہ اچھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ہم خود سوچیں کہ اگر پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، بات لمبی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں سالن ہانڈی ایسی پکاؤ کہ جو تمہارے پڑوسی نہیں پکا سکتے تو آپ نے فرمایا یا تو اس طریقے پہ پکاؤ کہ اس کی خوشبو تک نہ جائے، یا ایک حدیث مبارکہ میں پھلوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پھل گھر لے کے آؤ نا، فروٹ گھر لے کے آؤ تو اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دو، ان کے بچوں کے پاس بھی بھیج دو۔ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر وہ پھل فروٹ، پھر وہ سبزی، پھر وہ سالن تمہارا اس طریقے پہ پکے، ایسے تمہارے پھل فروٹ ایسے طریقے پہ آئے کہ پڑوسیوں کے بچوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کا دل، ان کے بچوں کا دل جو ہے وہ تمہاری چیزیں دیکھ کے رنجیدہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔